نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درود پڑھنے کی فضیلت، برکات اور اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ امت کی طرف سے جو بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا جو امت پر آپ نے کیے ہیں۔ یہ تو ایک فقیرانہ ہدیہ ہے جو شان رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے لیے فرشتے کی دعا کم کر لو یا زیادہ کر لو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور آ کے مجھے خبر دیتے ہیں کہ یا محمد، آپ کی امت میں سے کوئی اگر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات عطا کرتے ہیں۔ وہ انعامات کون سے ہیں؟ وہ انعامات یہ ہیں، جو بھی شخص ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 2، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ کے نورانی فرشتے جو کہ کھربوں کی تعداد میں ہیں وہ 70 مرتبہ اس انسان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک بار درود پڑھنے پر اتنی بشارتیں اور اتنی رحمتیں، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں اور اس میں درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مخصوص کروں؟ کیا میں دعا میں ایک حصہ درود پڑھوں تو کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زیادہ درود پڑھو تو اور اچھا ہے۔ تو پھر اس صحابی نے پوچھا کہ اگر میں 2 حصے درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تم اور زیادہ پڑھو تو اچھا ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ اگر میں دعا کا آدھا حصہ درود پڑھوں اور آدھا دعا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اور زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا، تو پھر میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم درود ہی پڑھتے رہو گے تو تمہاری زندگی کے سارے دکھ اور غم دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا زیادہ اجر اور اتنی زیادہ اس کے فائدے کہ ہر قسم کے ہمارے غم دکھ دور ہو جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں بھی غم، تکلیف، پریشانیاں ہیں تو کثرت سے درود پاک کا ورد کریں۔
جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی اگر درود نہ پڑھا جائے تو ہماری دعا آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی معلق رہتی ہے، یہیں رکی رہتی ہے۔ تو اگر یہیں رہے گی تو وہ قبول کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں اپنی دعا میں حمد کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھیں گے تو ہی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے لیے وعید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت والے دن نہیں دیکھے گا، میری زیارت نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے اور اس کے سخت مقامات سے وہی شخص بچے گا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل درود کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، جس کا مطلب ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جب اس کی تسبیح کرنی ہو، اس کو تسبیح کے طور پر پڑھنا ہو، کثرت سے پڑھنا ہو، تو ہم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیح کے طور پہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت اور خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو میری سفارش اور شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نصیب ہو تو ہمیں صبح اور شام 10 بار درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے ہمیں درود شریف کی تسبیح کرنی چاہیے یا استغفار کی؟ دیکھیں، اس کی سمپل سی مثال ہے، اگر کوئی کپڑا گندا ہوگا تو پہلے ہم اس کو دھوئیں گے یا ایسے ہی عطر لگا لیں گے؟ ہم پہلے کپڑے کو اچھے سے دھوئیں گے پھر عطر لگائیں گے۔ تو آپ بھی پہلے اپنے گناہوں والے میلے دلوں کو استغفار سے دھو لیجئے اور پھر اس پر درود شریف کا عطر لگا لیں۔ آئیے ہم سب آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، ان کی محبت، سفارش اور شفاعت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان بنا دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔